ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ حاضرین محترم، انجمن طلباء اسلام کے زیر اہتمام درس بخاری شریف کی اس نشست میں جس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کلام کیا جائے گا وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ قائم کیا، اور سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو کوٹ کی، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی، ہمیں یہ حدیث امام حمیدی نے بیان کر کے سنائی، اور حمیدی کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان، ہمیں یہ حدیث امام سفیان نے سنائی، اور امام سفیان فرماتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن سعید انصاری، کہ ہمارے سامنے یہ حدیث یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان فرمائی، اور یحییٰ بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ اخبرانی محمد بن ابراہیم تیمی، کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی نے سنائی، اور محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ سمع علقمہ، محمد بن ابراہیم تیمی نے یہ حدیث علقمہ سے سنی، علقمہ بن وقاص سے، اور علقمہ بن وقاص لیسی کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر بن خطاب سے۔ تو یہ حدیث کا سلسلہ سند کا جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول، آپ نے یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی۔ منبر پر بیان فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث کوئی ایک دو لوگوں کے سامنے نہیں، صرف میرے سامنے نہیں، بلکہ کثیر اجتماع میں یہ حدیث بیان کی، اور سامعین میں کثیر تعداد صحابہ کرام موجود تھے، اور اگر یہ اس حدیث میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی تو صحابہ کرام کا جمع غفیر خاموش نہ رہتا، گویا کہ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ حدیث بیان کی، تو ان تمام صحابہ کرام نے سن کر خاموشی اختیار کی۔ ان کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ اس حدیث میں کسی طرح کا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ فرماتے منبر پر سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول،
حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ بظاہر اگرچہ اس کا کام بڑا اچھا ہو، بہت اچھا کام ہو، لیکن دیکھنے والوں کی اچھائی اس کے صلے سے تعلق نہیں رکھتی، اسے ملنے والے اجر کا تعلق اس کے دلوں میں، دماغ میں چھپی ہوئی اس کی نیت ہے کہ اگر وہ یہ نیکی، یہ اچھا کام اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کی نیت میں فساد ہوا کہ وہ بظاہر کر تو اچھا کام رہا ہے لیکن اس کی نیت ہے لوگوں سے داد و تحسین وصول کرنا، لوگوں سے شاباش لینا، لوگوں کی نظروں میں اپنی اچھائی کو واضح کر کے اچھا رسپانس لوگوں سے لینا، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل و دماغ، اس کے قلب و نظر کے زاویے اللہ رب العزت کی رضا کی طرف ہیں ہی نہیں، وہ دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، لہذا اس کو اجر و ثواب سے کوئی شے نہیں ملے گی۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جو وہ نیت رکھتا ہے، جو وہ نیت رکھتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس نے ہجرت کی دنیا کی خاطر تاکہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرے، یا جس نے ہجرت کی عورت کے لیے تاکہ اس عورت سے شادی کر لے، تو پھر اس کی ہجرت کا وہی صلہ ہے جو اسے ملا، جو اس نے اپنی اس فعل کی قیمت خود متعین کر دی، اسے وہی قیمت ملے گی، اس سے بڑھ کر اور قیمت نہیں ملے گی۔ اس حدیث مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا، اور وہ اس سند کے رجالہ ثقات، جتنے بھی رجال ہیں وہ ثقہ ہیں، عادل ہیں۔ ایک روایت کو مضبوط کرنے کے لیے جن خصائص اور جن اوصاف کی راوی میں موجودگی ضروری ہے، وہ تمام اوصاف اس سند کے راویوں میں پائے جاتے ہیں جو سند امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کی، اور اس سند کے ساتھ فرماتے ہیں ابو وائل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فینا رجل، ہم میں ایک شخص تھا۔ حدیث مبارکہ کے معانی پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کا پس منظر سمجھ لیں تاکہ حدیث کا مفہوم سارے کا سارا ہماری ذہن میں آ جائے اور پھر ہم اس پر اپنی گفتگو کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فینا رجل، ہم میں ایک آدمی تھا، خطب امرأۃن، اس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس عورت کو یقال لہا ام قیس، اس عورت کو ام قیس کہا جاتا تھا۔ ام قیس یہ اس کی کنیت ہے، اور اس کنیت کے ساتھ وہ عورت مشہور تھی۔ فابت، اس عورت نے انکار کر دیا، ان تتزوجہ حتی یہاجر، اس عورت نے کہا کہ میں تب تک تیرے ساتھ شادی نہیں کروں گی جب تک تو ہجرت کر کے رسول عربی کے شہر میں نہیں آ جاتا۔ اب اس میں اس عورت کا اپنے نبی کے ساتھ عشق دیکھیں
تو نے کہا میں تیرے ساتھ شادی کروں گی اور اس شادی کے بدلے میں ہوگا کیا کہ تو مجھے اپنے گھر میں لے جائے گا. تیرا گھر اگر مدینے سے باہر ہے تو پھر میں تو نبی کے مدینے سے دور ہو گئی, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دور چلی جاؤں گی, تو میں تیرے ساتھ شادی نہیں کروں گی. ہاں تو اپنا دیش چھوڑ, اپنا علاقہ چھوڑ اور شہر رسول میں آ جا, میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی. تو اس شخص نے ایسا ہی کیا. فہاجرا, اس نے اپنا علاقہ چھوڑا, اپنا شہر چھوڑا اور ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ میں آ گیا. فتزوجہ ام قیس, پھر اس عورت نے اس کے ساتھ شادی کر لی, اس مرد نے اس عورت ام قیس کے ساتھ شادی کر لی. کہتے اب ہم اس مہاجر کو جس نے ہجرت کی مدینے کی طرف, لیکن اس کی ہجرت کی وجہ وہ عورت تھی, ام قیس تھی, تو اس کا تذکرہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما لامرئ ما نوی, ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا, جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی تاکہ اسے پائے, او الی امرأۃ ینکحھا, یا اس نے عورت کی طرف ہجرت کی تاکہ اس سے نکاح کرے, تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت کا وہی صلہ ہے جو صلہ اس نے خود متعین کر دیا تھا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کو کننا نسمی ہے مہاجر ام قیس, ہم اس شخص کو مہاجر ام قیس کہتے تھے. ہجرت ابو بکر صدیق نے بھی کی ہے, ہجرت علی المرتضیٰ نے بھی کی ہے, ہجرت حضرت مصعب بن عمیر نے بھی کی ہے, ہجرت دیگر صحابہ کرام نے بھی کی ہے. لیکن ہجرت کا جو ثواب ان کو ملے گا وہ ثواب اس شخص کو نہیں مل سکتا, اس لیے کہ انہوں نے ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کی ہے, اور اس نے ہجرت ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کی ہے. تو جس کی نیت جہاں تک ٹھہر گئی اس کا عمل اگرچہ اتنا ہی ہے. اگر عمر فاروق مکہ سے چلے مدینہ پہنچے, ابو بکر صدیق مکہ سے چلے مدینہ پہنچے, علی المرتضیٰ مکہ سے چلے مدینہ پہنچے, اور وہ مہاجر ام قیس مکہ سے چلا مدینہ پہنچا, مسافت ایک سی ہے, سفر ایک سا ہے, سفر کے حالات ایک سے ہیں, سفر کی صعوبتیں ایک سی ہیں, لیکن اس نیکی کا درجہ اور ثواب ایک سا نہیں ہے, اس لیے کہ نیت میں فرق آ گیا ہے. ان کی نیت کہیں اور ہے, ان کی نیت کہیں اور ہے. ان کی نیت اور ان کا ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا ہے, اور اس کی نیت اور اس کا ارادہ ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کا. اب یہ حدیث مبارکہ کا پس منظر ہے, جس زاویے میں اور جس آئینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری نے باب تو یہ باندھا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا, وحی کا باب کیا باندھا ہے, وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وحی کے ابتدائی حالات, باب تو یہ باندھا ہے. اور حدیث سب سے پہلے یہ کوٹ کی ہے ہجرت والی اور نیت والی, ہجرت والی اور نیت والی. اس حدیث میں چونکہ نیت کا بھی ذکر ہے, انما الاعمال بالنیات, اور ہجرت کا بھی ذکر ہے, اس لیے اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں دو نام ملے ہیں. اس کو حدیث نیت بھی کہتے ہیں اور حدیث ہجرت بھی کہتے ہیں. اس کو حدیث نیت بھی کہتے ہیں اور حدیث ہجرت بھی کہتے ہیں. تو حضرت امام بخاری کا عنوان اور بیان یہ بظاہر ان میں مطابقت نظر نہیں آتی, کیونکہ عنوان اور ٹائٹل تو یہ دیا ہے کہ وحی کے ابتدائی حالات,
تو چاہیے یہ تھا کہ وحی کے ابتدائی حالات ہی بیان کیے جاتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، وہاں پر فرشتہ آیا، جیسا کہ اگلی حدیثوں میں آئے گا، ٹھیک ہے. ٹائٹل دیا ہے وحی کا، اور ذکر کی ہے سب سے پہلے حدیث ہجرت. حدیث ہجرت تو بظاہر ان میں مطابقت نہیں ہے، بظاہر ان میں مطابقت نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے تو ان میں مطابقت ہے. سب سے پہلی مطابقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث ہجرت اس وقت بیان فرمائی جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. آپ نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر دیگر مہاجرین بھی پہنچنے لگے، اور انہی مہاجرین میں مہاجر ام قیس بھی پہنچا، اور اس کا حال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، یہ حدیث تب بیان فرمائی جب کہ آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہی تب نازل ہوئی جب آپ نے اپنے گھر سے غار حرا کی طرف ہجرت کی تھی. جب آپ نے گھر سے غار حرا کی طرف، وہ بھی ہجرت تھی، کیونکہ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا. ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا، اور اسی ہجرت سے لفظ بنا ہے ہجر، جس کا معنی وچھوڑا. پنجابی میں جس کا معنی ہے وچھوڑا. ہجر کا لفظ ہجرت سے بنا ہے، ہجرت کا معنی چھوڑنا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے تمام تر تعلقات کو چھوڑا، شہر مکہ کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں آ گئے. کس لیے؟ فقط اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، صرف اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا گھر کو چھوڑ کر غار حرا میں آنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہجرت ہے جو نزول وحی کا سبب بنی، جو نزول وحی کا سبب بنی. اور حدیث ہجرت آپ نے تب بیان فرمائی جب مکہ سے مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے. تو وہ وحی جس کی بدولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ظہور ہوا تھا، اس ہجرت کی بدولت اس نبوت اور رسالت کو عروج ملا. کیونکہ مکی زندگی کا جتنا دورانیہ ہے وہ آزمائش اور ابتلا کا دورانیہ ہے. اسلام مغلوب نظر آتا ہے، گو پھیلتا جا رہا ہے، لیکن دشمن غالب ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، راستے میں کنویں کھودے جا رہے ہیں، کانٹے بکھیرے جا رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے گردن میں کپڑا ڈال کر بے حرمتی کی جا رہی ہے، سجدہ کرتے ہوئے ذبح شدہ اونٹ کی اوجھری ڈالی جا رہی ہے، طرح طرح کی اذیتیں ہیں. تو پہلی ہجرت نزول وحی، ثبوت نبوت، ظہور رسالت کا سبب بنی، اور دوسری ہجرت رسالت اور دین اسلام کے غلبے کا سبب بنی. اس لیے جب وحی کا باب باندھا تو امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث ہجرت کو بیان کیا، کیونکہ وحی اور ہجرت کا کنٹیکٹ آپس میں سابقہ تھا، پرانا تھا. کیونکہ وحی کے نزول کا باعث وہ ہجرت تھی جو گھر سے غار حرا کی طرف کی، اور پھر اس وحی سے ظاہر ہونے والی نبوت و رسالت کو غلبہ دینے والی وہ ہجرت تھی جو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی. تو بظاہر کنٹیکٹ نہ صحیح، لیکن در حقیقت ہجرت میں اور وحی میں رابطہ پرانا ہے. اور اس سے ایک اور مسئلہ اشارہ بھی ملا صوفیاء کے لیے. صوفیاء کے لیے یہ اشارہ ملا کہ نبی پر نزول وحی ہوتا ہے، اور اہل اللہ کے لیے وحی کی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن الہام اور القاء ضرور ہوتا ہے. اور الہام اور القاء جو ہے یہ بھی نبوت کا فیض ہے، یہ بھی نبوت کا فیض ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کا نزول ہوا، کب؟ جب آپ نے گھر بار چھوڑ کر خلوت اختیار کی، تنہائی اختیار کی، یکسوئی اختیار کی، سارے تعلقات کو چھوڑ کر
ایک رب کی عبادت کے لیے وقف ہو گئے، تب آسمان کی خبریں نازل ہونا شروع ہو گئیں، تب وحی کا نزول ہوا، تب فرشتہ اترا۔ تو اسی سے یہ سبق ملا، اشارہ ملا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے دل کی گرہ کھلے، حجابات اٹھیں، انوار و تجلیات کا ورود ہو، اور ہمارے دل کو خدا کے ساتھ رابطہ مسلسل نصیب ہو جائے، اور وہی نہیں، فیضان وہی، الہام اور القاء کی شکل میں ہمیں نصیب ہو، تو جیسے نبی نے گھر چھوڑا اور خلوت اختیار کی، اسی طرح درویش اور فقراء بھی گھر چھوڑتے ہیں، اولیاء اللہ بھی تنہائی اپناتے ہیں اور خلوتوں میں جاتے ہیں، اور خلوتوں میں جا کر یکسوئی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کے دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور انوار و تجلیات کی بارش برسنا شروع ہوتی ہے۔ تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے سب سے پہلے ٹائٹل باندھا وحی کا اور ذکر کی حدیث ہجرت، حدیث نیت۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب کو پڑھنے والے کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں، تقریرات ہیں، تو میں نے لکھ دی، اب تم پڑھ رہے ہو تو پڑھنے سے پہلے اپنا قبلہ نیت درست کر لو، پڑھنے سے پہلے اپنا قبلہ نیت درست کر لو۔ اور یہ نقطہ حضرت ابن مہدی نے ذکر کیا ہے، اور ابن مہدی نے کہا کہ وہ حافظ الحدیث تھے، فرماتے ہیں کہ میں اگر کوئی کتاب لکھوں گا تو امام بخاری نے تو اپنی کتاب کے شروع میں یہ حدیث لکھی ہے، لیکن اگر میں کوئی کتاب لکھوں گا تو جو باب باندھوں گا ہر باب کے شروع میں یہی حدیث ذکر کروں گا، تاکہ ہر باب پڑھنے والا پہلے اپنی نیت درست کرے پھر میرے عنوان کو پڑھے۔ تو حضرت امام بخاری کتاب پڑھنے والے کو یہ حدیث سنا کر گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیجئے۔ بے شک علم پانے والے، علم حاصل کرنے والے کی بڑی شان ہے، علم حاصل کرنے والے کی بڑی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، علی ادناکم، عابد کو جو عبادت کرنے والا ہے، دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، ساری رات جاگتا ہے سجدوں میں، تلاوت میں، دنوں کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، اور ایک عالم ہے جو اتنی عبادت تو نہیں کرتا لیکن وہ علم کو حاصل کرنے میں محنت کر رہا ہے، علم کو حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے میں محنت کر رہا ہے، چونکہ ذہنی کام ہے، اسے سونا بھی پڑتا ہے، اسے تسکین آرام بھی لینا پڑتا ہے، ذہنی فریشمنٹ بھی چاہیے، اس لیے وہ 24 گھنٹے تو علم نہیں سیکھتا، سکھاتا رہتا، لیکن اس کا وقت اور اس کی زندگی تحصیل علم اور اشاعت علم میں گزر رہی ہے۔ تو فرمایا ایک وہ عالم ہے اور ایک یہ عابد ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی مجھے تم میں سے سب سے کم تر شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرق بتایا کہ میری کفضلی جیسا میری فضیلت ہے، میری فضیلت ہے الا ادناکم، تم میں سے سب سے کم تر آدمی پر، کہ میں کون ہوں؟ وہ عرشوں کی زینت میرے قدم بنے، عرشوں کی زینت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بنے، اور وہ کہ 1 لاکھ کئی ہزار نبی، اور ایک روایت میں 2 لاکھ آتا ہے، 2 لاکھ کئی ہزار نبی پیچھے کھڑے ہیں اور کسی کو مسلح امامت پر آنے کی جرت نہیں، حوصلہ اور ہمت نہیں، اور جبریل امین ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور 1 لاکھ
اور بروایت دیگر 2 لاکھ اور کئی ہزار نبیوں کی امامت کا فخر جسے حاصل ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اور اب فرمایا کہ فقط میرا اور نبیوں کے درمیان فضیلت کا جو فرق ہے وہ نہیں، بلکہ میری فضیلت کہ سارے نبی پیچھے رہ گئے، سارے رسول پیچھے رہ گئے، انبیاء و مرسلین پیچھے رہ گئے، اولو العزم ملائکہ پیچھے رہ گئے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا درجہ دیکھو، میرا مقام دیکھو، اور آپس میں سے تم میں جو سب سے ادنا درجے کا آدمی ہے اسے دیکھو، اور پھر ناپنا تولنا شروع کر دو کہ کتنی مسافت ہے. جتنا فرق اور بہت درجے کا ادنا ترین آدمی سے عظمت مصطفیٰ کے درمیان ہے، اتنا فرق ایک عالم اور عابد کے درمیان ہے. عبادت کرنے والے پر عالم کو اتنی فضیلت ہے تو عام آدمیوں کی بنسبت پھر عالم کا کیا درجہ ہوگا. علم والوں کی بڑی شان ہے. ٹھیک ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نوری پر پھیلا دیتے ہیں، اور جب تک کوئی علم حاصل کرنے میں رہتا ہے تب تک وہ اللہ کی راہ میں ہے. فی سبیل اللہ، جیسے جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں ہے، اسی طرح علم حاصل کرنے والا بھی اللہ کی راہ میں ہے. اور فرمایا کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون کے ساتھ وزن کی جائے گی. جہاں پر شہداء کا خون تولا جائے گا اسی میزان اور ترازو میں علماء کی سیاہی کا وزن کیا جائے گا. اور فرمایا کہ علم والے وہ ہیں کہ جن کے لیے فرشتے ہی نہیں، جنات اور انسان ہی نہیں، حیوانات اور نباتات ہی نہیں، بلکہ سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ ان کو سلامت رکھنا. اور علم والے وہ ہیں جن کو یہ فخر حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں. علم والوں کی بڑی شان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شہید کو پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں دی، بے حساب کرم کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا الہی میں نے تیری خاطر جہاد کیا، تلوار چلائی، زخم کھائے، میرے جسم سے خون بہا، حتیٰ کہ میں نے تیری راہ میں جان دے دی. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو گھر سے نکلا، تو نے تلوار چلائی، تو نے جہاد کیا، لیکن تیرے سب کچھ کرنے کا مقصد میری رضا کب تھی؟ تو یہ چاہتا تھا تاکہ میری بہادری کے لوگ گیت گائیں، میری شجاعت کی داستانیں گائی جائیں، مجھے مجاہد کہا جائے، مجھے بہادر نڈر کہا جائے، مجھے بڑے بڑے الفاظ سے میرا ذکر تاریخ کا حصہ بن جائے. تو نے تو اپنے نمود و نمائش کے لیے کیا تھا اور وہ دنیا میں تجھے مل گیا. مجھے یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اب وہ شہید لاجواب ہوگا. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ. اس کے بعد عالم کو پیش کیا جائے گا. عالم کو پیش کیا جائے گا. ایک روایت میں عالم کے لفظ ہیں، دوسری میں قاری قرآن کے ذکر ہیں. قاری قرآن ہو یا عالم دین ہو، قریب المعنی الفاظ ہیں. دین سے وابستگان ہی مراد ہے دونوں سے. تو عالم و قاری کو پیش کیا جائے گا. میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے دین کا علم پڑھا، اسے پھیلایا، تیرے قرآن کی تلاوت کی، تیرے قرآن کو پڑھا پڑھایا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑی سریلی آواز ہے، بڑا بہترین قاری ہے، کیا غضب کا لہجہ ہے. اور تو اس لیے خطاب کیا کرتا تھا، تو اس لیے تبلیغ کیا کرتا تھا تاکہ لوگ تیری تقریروں کی داستانیں گائیں،
تاکہ لوگ پھولوں کے ساتھ تیرا استقبال کریں، تاکہ بڑے بڑے اشتہاروں پر تیرا بڑا بڑا نام لکھا جائے۔ تو تو اپنی نمود و نمائش کے لیے کرتا رہا، تو تو اپنی عزت و وقار کے لیے کرتا رہا، اب مجھے یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ عالم و قاری لاجواب ہو جائے گا، تو حکم یہ ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے، پھر سخی کو پیش کیا جائے گا، پھر سخی کو پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، دولت دی، بہت کچھ دیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا الہی میں تیرے نام پر بڑی دولت لٹاتا رہا، بڑے صدقہ و خیرات کرتا رہا، بڑا کچھ کرتا رہا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے واقعتاً سخاوت بڑی کی، لیکن اس لیے تو نہیں کی کہ مجھے راضی کرے، تو اس لیے سخاوت کرتا رہا تاکہ لوگ تیری سخاوت کا تذکرہ کریں، تاکہ لوگ تیری عزت کریں، تاکہ لوگ تیرا احترام کریں، تاکہ لوگوں پر تیرا احسان ہو اور لوگ تیرے احسان مند ہو جائیں اور تیری عزت و آبرو کرنے پر وہ مجبور ہو جائیں۔ تو لوگوں پر اپنا احسان کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا رہا، آج مجھے یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ لاجواب ہوگا، اسے بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو سخاوت برا کام نہیں، علم کی بڑی فضیلت ہے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اور قرآن کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 گناہ بھی مٹتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اور سخاوت، علم اور شہادت تینوں بڑے درجے کے کام ہیں، لیکن جب نیت میں فالٹ آ گیا تو بڑی بڑی نیکیاں کچھ نہ رہیں، بڑی بڑی نیکیاں، جتنی بڑی نیکیاں اتنے بڑے گناہ کی شکل اختیار کر گئی، اتنے بڑے گناہ کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی علم حاصل کرے، وہ علم جس کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جانا چاہیے، اور وہ اس علم کو اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ کم علم لوگوں میں اپنی ٹھاٹھ جمائے، یا علماء کا مقابلہ کرے، علماء ربانیین کا مقابلہ کرنے کے لیے علم پڑھے، یا پھر وہ دنیا کمانے کے لیے علم پڑھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یجد ریح الجنت، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور تک پھیل رہی ہوگی۔ پتا چلا کہ وہ جنت سے اتنا دور رکھا جائے گا جتنا کہ مسافر 500 سال چلتا ہے اور سفر کرتا ہے، جس دوری پر 500 سال کا سفر کرنے کے بعد پہنچے گا، اتنی دوری پر وہ عالم جنت سے دور رکھا جائے گا جس نے علم دنیا کمانے کے لیے پڑھا ہوگا، یا علماء کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑھا ہوگا، یا کم علم لوگوں میں اپنی ٹھاٹھ جمانے کے لیے پڑھا ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ دونوں، یہ ایک علم کو لے کر میں نے مثال لے کر آپ کے سامنے دونوں طرح کی حدیثیں بیان کی، اور ان کا لب لباب یہ ہے کہ اگر نیت درست ہو تو علم سے بڑی دولت کوئی نہیں، علم سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں، اور اگر نیت درست نہ ہو تو پھر علم جیسا مرتبہ بھی مرتبہ نہیں رہتا، بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ سخاوت سخاوت نہیں رہتی، شہادت شہادت نہیں رہتی، تلاوت تلاوت نہیں رہتی، قرات قرات نہیں رہتی، علم علم نہیں رہتا، زہد زہد نہیں رہتا، تقوی تقوی نہیں رہتا، کوئی عبادت عبادت نہیں رہتی جب تک نیت درست نہ ہو، جب تک نیت درست نہ ہو۔ تو اس لیے امام بخاری نے باب تو وہی کا باندھا، لیکن اپنی کتاب کے آغاز میں حدیث نیت کو ذکر کیا کہ حدیث کو پڑھنے والوں، حدیث کے دروس منعقد کرنے والوں، حدیث کے طالب بننے والوں، جب تک تمہاری نیت درست نہیں ہوگی تب تک حدیث پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حدیث پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتیں درست کریں، کہ ہماری نیت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہو جائے، ہمیں پتا چلے کہ جس کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے، جس کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے، جس کے ساتھ ہمارے دین اور ایمان کا تعلق ہے، جس کے ساتھ ہماری روح دل اور جان کا تعلق ہے، ہم جانیں کہ ہمارا محبوب کس طرح اٹھتا تھا، کس طرح بیٹھتا تھا، کس طرح سوتا تھا،
किस तरह जागता था, दिन कैसे गुजरता, रात कैसे गुजरती, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे। और मेरा महबूब, हमारा महबूब जो पूरी कायनात का महबूब है, और कायनात तो नीचे रह गई, जो अर्शों के खुदा का भी महबूब है, सारे अंबिया का महबूब है, सारे मलाइका का महबूब है, आसमान वालों का महबूब है, जन्नतियों का महबूब है, जन्नत की हूरों का महबूब है, जन्नत की वसातों का महबूब है, जन्नत की एक एक नेमत का महबूब है, जन्नत की एक एक नेमत का महबूब है। और मैंने जन्नत का महबूब इसलिए कहा कि जन्नत वाक़यातन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक है। जन्नत हर आन फैलती है। ये सआदतुद्दारैन में इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी ने बड़ी तफसील के साथ इस मजमून को बयान किया। फरमाया जन्नत के गिरदा गिर्द फरिश्ते हैं, जन्नत के गिरदा गर्द फरिश्ते हैं, वो दुरूद पाक पढ़ते जाते हैं और पीछे पीछे हटते जाते हैं, और चूंकि उनकी जुबान पर दुरूद होता है तो जिक्र मुस्तफा के शौक में जन्नत उनकी तरफ बढ़ती है। वो फरिश्ते पीछे हट जाते हैं, फिर दुरूद पढ़ते हैं, जन्नत और बढ़ जाती है। तो चारों तरफ फरिश्ते दुरूद पढ़ते हुए फैलते जाते हैं, तो उनका दुरूद सुनने के लिए जन्नत भी फैलती जाती है। तो जन्नत के फैलाव की वजह जन्नत का जिक्र मुस्तफा करना है, इश्क मुस्तफा है जिसकी वजह से जन्नत फैल रही है। और एक रिवायत में यह भी है कि जन्नत नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी आशिक है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिजाबात और पाबंदियां न होती तो जब वो नूरे अजली दुनिया में तशरीफ लाए थे तो साथ ही जन्नत भी दुनिया में आ जाती, साथ ही जन्नत भी दुनिया में आ जाती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिजाबात और पाबंदियों की वजह से उसे रोक लिया गया, और फिर भी रुकी कब, कहीं जन्नतुल बकी बन गई, कहीं जन्नतुल मुअल्ला बन गई, और कहीं रियाजुल जन्ना बन गया। ठीक है, जन्नत के फिर भी जन्नत के असरात यहां आ पहुंचे। जमीन का कोई टुकड़ा जन्नत नहीं बना जब तक मुस्तफा करीम तशरीफ नहीं लाए। कमली वाले महबूब ने कदम रखे, मक्के में जन्नतुल बकी बना दी, मदीने में जन्नतुल मुअल्ला बना दी, मक्का में जन्नतुल मुअल्ला और मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी बना दी। और फिर जहां आपके कदम थे, हुजरा से मिंबर तक, मिंबर से फिर हुजरा तक बार बार आते जाते थे, तो वो था जमीन का टुकड़ा, लेकिन उसे रियाजुल जन्ना बना दिया गया, उसे रियाजुल जन्ना बना दिया गया। तो ये बात ज़िम्नन आ गई कि जन्नत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक है, और वो जो जहानों का महबूब है, वो जो जहानों का महबूब है, हम उसके मुतल्लिक जाने कि वो क्या है और सारी दुनिया को बता दें। जैसा कि ख्वाजा खाजगां ख्वाजा गुलाम मोहम्मद ताहिर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि सारी दुनिया ते रौला तेरा पौना, महबूबा उच्ची शान वाले, सारी दुनिया ते रौला तेरा पौना, महबूबा उच्ची शान वाले, चुप रह के नहीं वक्त लंघोना, महबूबा उच्ची शान वाले। क्योंकि इश्क खामोश नहीं रहने देता। अपने मौजू की तरफ पलटते हैं, और नियत की हदीस सबसे पहले जिक्र की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत की दुरुस्तगी पर बहुत जोर दिया, इसलिए कि अगर नियत दुरुस्त ना हो तो इबादत भी इबादत नहीं रहती। नियत की दुरुस्तगी में एक ये फलसफा भी पिन्हा है, पोशीदा है, कि नियत का ताल्लुक है दिल और दिमाग के साथ। नियत को ठीक करने का मतलब यह है कि अपने दिमाग में आने वाले ख्यालात को ठीक कर लिया जाए। नियत को ठीक करने का मतलब क्या है, बोलिए, सारे बोलें। दिलो दिमाग में आने वाले ख्यालात को ठीक कर ले। नियत का मतलब यह है कि ख्यालात को ठीक कर ले, क्योंकि हमारे जहन में आने वाले ख्यालात वो हमारे किरदार की किरदार साजी करते हैं, हमारे किरदार की तख्लीक करते हैं। अगर ख्यालात अच्छे आएंगे तो किरदार भी अच्छाई में ढलता जाएगा, अगर ख्यालात बुरे होंगे तो किरदार खुद ब खुद बुरा होता जाएगा, किरदार खुद ब खुद बुरा होता जाएगा। तो आज इस दुनिया पर
اس کائنات میں بازاروں میں جاؤ، آوازیں ہیں جو خیالات کو خراب کر رہی ہیں، آوازیں ہیں جو خیالات کو، اب جو ادھیڑ عمر میں ہیں وہ اپنے بچپن میں لوٹ جائیں، جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنے بچپن میں لوٹ جائیں اور یاد کریں کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین ہمیں گیم نہیں کھیلنے دیتے تھے۔ جہاں پر کوئی کھیل کی جگہ ہوتی، نئی کھیل جو بھی نکلتی، ویڈیو گیم یا کوئی بھی کھیل، اسے کھیلنے نہیں دیتے۔ اس میں کیا فلسفہ تھا؟ اس میں یہی فلسفہ تھا کہ وہ 5-10 منٹ جو بچہ گیم کھیل لیتا، پھر اس گیم کے تصورات اور خیالات کتاب سامنے ہوتی لیکن اس کا دل و دماغ اس گیم میں ہوتا۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ آج یہ برائیاں پھیل گئیں اور اتنی پھیل گئیں کہ برائی نظر آنے نہیں لگی، اب برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا۔ خیالات کی حفاظت بہت ضروری ہے، خیالات کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر خیالات ٹھیک ہوں گے کردار ٹھیک ہوگا، اگر خیالات درست ہوں گے تو کردار ٹھیک ہوگا، جوانی ٹھیک ہوگی، جلوت اور خلوت ٹھیک ہوگی۔ اور اگر خیالات میں فساد آ گیا تو وہ فساد اگر محفل میں ظاہر نہ ہوا تو تنہائی میں ضرور ظاہر ہوگا، وہ فساد تنہائی میں ضرور ظاہر ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے، چونکہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا، اپنے افعال کو ٹھیک کرنا، اپنی زندگی کی جوانی اور جلوت و خلوت کی اصلاح کرنا، اور تب تک اصلاح نہیں ہوگی جب تک خیالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے حدیث نیت کو سب سے پہلے ذکر کیا تاکہ اپنی نیت کو ٹھیک کرو، یعنی اپنے خیالات کو درست کرو، اپنے خیالات کو۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخر میں ایک بات کر کے گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ خالصتاً عبادت ہو، خالصتاً عبادت ہو تو وہ خالصتاً عبادت بری نیت کی وجہ سے عبادت نہیں رہے گی، گناہ بن جائے گی، عبادت نہیں رہے گی، گناہ بن جائے گی۔ لیکن اگر کوئی خالصتاً گناہ ہو، خالصتاً گناہ ہو تو فقط نیت اچھی رکھنے سے گناہ نیکی نہیں بنے گا، وہ گناہ ہی رہے گا۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھا جائے۔ اگر کوئی کہے میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ اگر سوؤں گا تو چوری کروں گا یا کسی پر ظلم کروں گا، لہٰذا میں شراب پی کر سو جاتا ہوں تاکہ نہ جاگوں نہ گناہ کروں، ٹھیک ہے، لہٰذا میں شراب پیتا ہوں تو اسے شراب پینے کا، شراب پینا جرم ہی رہے گا اس کے پیچھے جتنی اچھی نیت رکھ لے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا کوئی یہ جو عام تصور چلتا ہے کہ کسی کو کیا پتا کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، لہذا جو جہاں لگا ہے اسے وہاں لگا رہنے دو، جو جہاں لگا ہے اسے وہاں، کسی کو کیا پتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، دلوں کے بھید خدا جانتا، خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن معاشرے کو درست رکھنے کے لیے ایک ضابطے کا ہونا ضروری ہے، معاشرے اور ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک دستور العمل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ کی یہی منشا تھی کہ جو جہاں لگا ہے وہیں لگا رہے تو پھر 1,00,000 کئی ہزار نبی کیوں بھیجے؟ نبیوں نے آ کر کیا کیا تھا؟ جو جہاں لگا ہے وہیں لگے رہنے دیا، انہیں بدلا ہے، بتایا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہاں بھلائی ہے، یہاں برائی ہے، یہاں پر نقصان ہے، یہ انجام ٹھیک نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ لہذا یہ فلسفہ، یہ جو 14ویں صدی کا فلسفہ ہے، خود غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں، نہ کسی قوم میں، نہ کسی تہذیب میں، نہ کسی ملکی لا میں، نہ کسی رولز میں کوئی تہذیب ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی جس کا مذہبی یا ملکی یہ لا ہو کہ جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو۔ تبدیلی ضروری ہے، ایک اصول اور ضابطے کا ہونا ضروری ہے، لہذا گناہ اچھی نیت سے نیکی نہیں بنیں گے۔ ہاں جو نیکیاں ہیں وہ اپنی نیت کے اعتبار سے دیکھو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی گنتی نہیں کروانی، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ گنتی کے لیے وہاں پر مقرر نہیں کیے فرشتے کہ گنو اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، گنو اس نے کتنے روزے رکھے ہیں، گنو اس نے کتنے حج کیے ہیں،
بلکہ سب کے لیے ایک ترازو رکھا ہے، یعنی گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. توجہ ہے، گنا نہیں جائے گا، گننے کا حساب نہیں رکھا، تولنے کا حساب رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وزن ہوگا نیت کے اعتبار سے. مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، دونوں نے 10 نمازیں پڑھی ہیں، تو دونوں کی نمازوں کا جب وزن کیا جائے گا تو کسی کی نماز کا وزن 70 گنا بنے گا، کسی کی نماز کا وزن صرف 10 گنا بنے گا، اور کسی کی نماز میں وزن ہوگا ہی نہیں، کسی کی نمازوں میں وزن ہوگا ہی نہیں. توجہ ہے نا؟ وجہ یہ ہے کہ جب سب کی نیت جو ایک سی نہیں ہوتی، نیت کا فرق ہوتا ہے. کوئی بڑی گہرائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کسی کی عبادت میں کچھ ملاوٹ بھی ہوتی ہے. کسی کا کاروبار نہیں چلتا، پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اب وہ نماز کا عادی تو بن گیا، لیکن اس کی نمازوں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ میرا کاروبار چلے. توجہ ہے، خدا کی رضا مقصود نہیں ہے. تو میرے دوستو، عبادات کا وزن حسن نیت پر ہے. اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھو. اب ہمارے حدیث کو پڑھنے پڑھانے اور درس حدیث کا مقصد فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، اور اس محبوب کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے، اور اپنے یار کی پیغام کو گلی گلی میں، دل دماغ میں، ایک ایک سینے میں حدیث کا نور پھیلا کر اسے روشن کر کے یہیں پر اس کے سینے کو مدینے بنا دینا، یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حدیث اور قرآن کی خدمت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.